آج مہاجر قوم کو تیسری بار تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ اس وقت تقسیم کی گئی جب میرے بزرگوں نے قربانی دی اور یہ پاکستان موریث وجود میں آ گیا, یہ پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے خود یہ کہہ دیا کہ جو لوگ بھارت کے اندر ہیں, جو لوگ ہندوستان کے اندر ہیں, وہ وہاں کی گورنمنٹ کے وفادار بن کر ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے قائد اعظم نے بنایا تھا, اور اس وقت پورے بر صغیر کے اندر صرف 10 کروڑ مسلمان تھے. اس کا مقصد ہے کہ سارے کے سارے 10 کروڑ مسلمانوں کا اس پاکستان پر حق تھا اور آج بھی ہے. لیکن اس کے باوجود قائد اعظم نے کہا کہ بھارت کے اندر جو لوگ رہ گئے وہ بھارت کے وفادار بن کے رہے. میرے خاندان تقسیم ہو گئے, آدھے وہاں رہ گئے, آدھے یہاں آ گئے. پہلی بار تقسیم ہوئی میری قوم. دوسری مرتبہ پاکستان بچانے کے لیے جب مشرقی پاکستان کے اندر جو بنگلہ دیش بننے جا رہا تھا, ہمارے قوم کے لوگوں نے پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ قربانیاں دی اور بے پناہ قربانیاں دی. مرد قربان ہو گئے, جوان قربان ہو گئے, بوڑھی مائیں یا بچیاں معصوم وہ بچی, وہ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں. اور میں یہ بات ان لوگوں کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ وہاں کا وزٹ کر کے آئے, کہ جس بچی کو جھولے میں چھوڑ کے آئے تھے آج وہ بوڑھی ہو چکی, اس کے بال سفید ہو چکے, لیکن آج بھی پاکستان کا پرچم لگا کر ان ریڈ کراس کیمپوں میں وہ پاکستان آنے کے لیے منتظر ہے کہ کوئی انہیں پاکستان لے کر آئے. تمہاری قوم, یعنی میں کہتا ہوں کہ جب مجھے اپنے لوگوں سے ہمدردی نہ ہو تو پھر پنجابی اور پختون تمہاری قوم کے لیے بات کیوں کرے. محصورین مشرقی پاکستان میری قوم کے حصہ ہے, میرے رشتہ دار ہیں. جب میں ان کے واپسی کا مطالبہ نہ کروں تو پھر پنجابی پختون کیوں کرے. ہم نے انہیں نظر انداز کر دیا جنہوں نے پاکستان بچانے کے لیے قربانیاں دی تھی. اور پاکستان بچانے کے لیے قربانیاں دینے والے جب مشرقی پاکستان بن گیا تو دوسری مرتبہ میری قوم کیسے تقسیم ہوئی کہ وہاں پر جو فوج تھی وہ فوج ہتھیار ڈالنے کے باوجود واپس آ گئی. لیکن وہ لوگ جو فی سبیل اللہ لڑے تھے, جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ لڑ کر, پاکستان بچانے کے لیے بنگالیوں کے خلاف لڑ کر, وہ سب کے سب جوان شہید ہو گئے, بوڑھے شہید ہو گئے. وہاں پر آج میری قوم کی مائیں بچیاں جو وہاں رہ گئی تھی آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں کے اندر قسموں پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں. اور ان کو ضیاء الحق نے پہلی مرتبہ کہا بھکاری ہیں, انہیں پاکستان ہم لا نہیں سکتے اس لیے کہ وہ بھکاری ہیں. دوسری مرتبہ پاکستان کے اندر باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ وہ لوگ جو مشرقی پاکستان کے اندر, جو بنگلہ دیش کے اندر ریڈ کراس کے کیمپوں میں پاکستان کے لوگ وہاں محصور ہیں, وہ بنگلہ دیش کی شہریت اختیار کر لیں, ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ہماری قوم دوسری مرتبہ تقسیم ہو گئی. آدھے محصورین مشرقی پاکستان کے رشتہ دار یہاں اورنگی ٹاؤن میں آ کے آباد ہو گئے, آدھے وہاں محصورین مشرقی پاکستان کیمپوں کے اندر موجود ہیں. میری قوم کو بار بار تقسیم کیا گیا. میری قوم کے فیصلے دفتروں میں بیٹھ کر ہوتے ہیں. میری قوم کے فیصلے دفتروں میں بیٹھ کر کیوں ہوں؟ میری قوم کے فیصلے میری قوم کے بزرگ کریں گے, میری قوم کی مائیں کریں گی, میری قوم کے دانشور کریں گے, میری قوم کے جوان کریں گے. اس شہر میں لوگ کہتے ہیں ختم, مہاجر قوم کا وقت گزر گیا. مہاجر قوم کا نہ وقت گزرا نہ مہاجر قوم بزدل ہے. میں آج جو کرنگی ڈسٹلری میں ہوتا ہے, میں آپ لوگوں کو صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اب اپنے آپ کو پہچان لیں, آپ کہ آپ ہیں کون. آپ اپنے آپ کو صرف یاد کر لیں کہ آپ ہیں کون. اگر آپ بار بار یہ سوچ لیں کہ آپ فخریہ کہتے تھے کہ میں سر سید کا شعور, آپ فخریہ کہتے تھے کہ میں جوہر کی شجاعت, کہاں ہے تمہاری شجاعت, کہاں ہے تمہاری بہادری. سوچو, کل آخرت میں ہمارے بچے ہمارا گریبان نہ پکڑے.